پچھلے جمعہ میں 4 صفات کے تعلق سے ہم نے سنا۔ پہلی چیز اسلام قبول کرنا، دوسری چیز دل میں ایمان کا ہونا اور ایمان کے تقاضے کو پورا کرنا، اور تیسری چیز ہم نے سنا کہ اللہ کے فرما بردار، اللہ کے رسول کے فرما بردار، امیر کے فرما بردار، والدین کے فرما بردار، اور عورت ہو تو ایسی صورت میں شوہر کی فرما برداری، یہ تمام خوبیاں ہونی چاہیے۔ اور چوتھی بات ہم نے سنا کہ سچ بولنے والا مرد اور سچ بولنے والی عورت۔ تو یہ 4 خوبیوں کے تعلق سے ہم نے پچھلے جمعہ بیان کیا۔ انشاءاللہ العزیز بلا تمہید ہم آگے بڑھتے ہیں، اور 5ویں خوبی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والصابرین والصابرات، یعنی صبر کرنے والا مرد اور صبر کرنے والی عورت بھی ایسی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کی مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور ان کو اجر عظیم عطا کرنے کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا ہوا ہے۔ سامعین کرام، انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کبھی خوشیاں میسر ہوتی ہے اور کبھی غم لاحق ہوتا ہے، کبھی اچھائیاں ہوتی ہیں جس میں دلوں کو خوش کر دیتے ہیں، اور کبھی ناموافق چیز جو ہم چاہتے ہیں اس کے خلاف ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دکھ ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں مومنوں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ صحیح مسلم کی روایت کے اندر بیان کیا گیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، کہ مومنوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ وہ ہر معاملے میں خیر ہی پر ہوتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو ایسی صورت میں وہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو ایسی صورت میں صبر سے کام لیتے ہیں اور یہ بھی ان کے حق میں بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ یہ خوبی صرف اور صرف مومن کے اندر پائی جاتی ہے اور مومن کے علاوہ کسی اور کے یہاں نہیں پائی جاتی۔ تو مومن جو ہوتا ہے تو ان کو اگر خوشی پہنچتی ہے تو ایسی صورت میں اللہ کا شکریہ ادا کرے، اور اگر ان کو غمی لاحق ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کے ہاں صبر سے کام لے، اور جس کام کو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر اور جس سچویشن کو رکھا ہے اس چیز سے راضی ہو۔ صبر کس چیز پر کریں؟ صبر ہم کریں لیکن کس چیز پر کریں؟ تو یہاں اس کی 2 بات ہے۔ خوشی پہنچے تو بھی صبر کریں اور دین پر ٹکے رہیں، دین پر ڈٹے رہیں۔ اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ خوشیوں میں ایک بڑی خوشی ہوتی ہے شادی کی خوشی۔ ہم اپنے بیٹے کی شادی کرا رہے ہوتے ہیں، اپنی بیٹی کی شادی کرا رہے ہوتے ہیں، ایسے وقت میں جب ایک بہترین موقع ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مکمل کرنے کا اور اپنے ایمان کو مکمل کرنے کا ایک موقع آتا ہے، ایسے وقت میں ایسی خرافات ہم نے دین کے اندر لایا ہے اور ایسی فضول خرچیاں ہم کرتے ہیں ایسے موقع پر، کیا اللہ رب العالمین خوش ہوگا ہم سے؟ فضول خرچیاں ہیں، سینکڑوں قسم کے رسمیں ہیں، ان تمام چیزوں کو کرتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں کہ ایک ہی موقع آیا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی بیٹی ہے، ہم دھوم دھام سے شادی کریں گے، ایک ہی موقع آیا ہے، اسی کو اگر ہم اچھے طریقے سے شادی نہیں کرائے اپنے بیٹے بیٹی کی تو پھر ہم کب کرائیں؟ یہی تو موقع ہے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے ایک مسلمان کو کہ یہی تو موقع ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ آپ کو آزمایا جا رہا ہے کہ یہ ایک خوبصورت اور حسین موقع ہے سنت کو ادا کرنے کا، اور آپ اس وقت میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ سنت کو ادا کر رہے ہیں یا شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں؟ جب ہم خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں تو ہم صبر سے کام لیتے ہیں یا نہیں، یا پھر ہم شیطان کے راہ کو اپنا لیتے ہیں؟ اس میں بھی بڑی صبر کی ضرورت ہے۔ لوگ تانا ماریں گے، اے کیا شادی کیا، یہ کچھ بھی نہیں لگا، شادی جیسی کوئی رنگت ہی نہیں دکھی، اور نہ جانے کیسی کامنٹ لوگ کریں گے، اس پر بھی صبر کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے پہلی چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ خوشی کے ایام میں بھی صبر کی ضرورت ہے اور دین پر ٹکے رہنے کی ضرورت ہے، اور غم کی حالت میں چاہے وہ غمی کسی طریقے سے بھی ہو، انسان کی زندگی میں، ہر انسان کی زندگی میں الگ الگ غموں کی شکلیں ہیں، اور وہ تمام شکلوں میں سے کوئی بھی شکل ہو تو ایسی صورت میں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اس میں بھی ایک خامی ہمیں دکھائی دیتی ہے معاشرے کے اندر،
اور خصوصی طور پر ہماری ماں اور بہنوں کو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ دھیان سے سنیں اور آپ کے اندر یہ چیز ہے تو ایسی صورت میں دور کریں۔ کیا ہوتا ہے کہ مثلاً بیٹا مر گیا، شوہر مر گئے، بیٹی کا انتقال ہو گیا، تو ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں، اس وقت تو بہت چیخے مارتے ہیں، چلاتے ہیں، روتے ہیں، دھاڑے مارتے ہیں، اس طریقے سے گریبان پھاڑتے ہیں اور نہ جانے کس کس طریقے سے کام کرتے ہیں، اللہ کی ناشکری کر دیتے ہیں، ایسے ایسے زبانوں سے نازیبا الفاظ اور اس طریقے سے سینٹنس اپنے زبانوں سے نکالتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے۔ اس کے بعد ایک 5 دن 10 دن گزرنے کے بعد لوگوں سے کیا کہتے ہیں کہ مصیبت تھی، صبر تو کرنا ہی پڑے گا، ہم نے صبر کیا۔ تو کیا یہ صبر ہے؟ کیا یہ صبر ہے؟ نہیں میرے بھائی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی ہمیں طریقہ سکھلایا ہے کہ صبر ہم کب کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر کب کرنا ہے؟ صدمہ اولا میں، جیسے ہی کوئی صدمہ پہنچے، جیسے ہی کوئی مصیبت پہنچے، فوراً سے اسی وقت صبر کرنا ہے۔ اسی کا نام اصل صبر ہے۔ اچانک سے سنا فون کال پہ کہ بیٹا مر گیا ہے، یا بیٹی مر گئی ہے، یا یہ کہ شوہر مر گیا ہے، یا یہ کہ بیوی مر گئی ہے، یا اس طریقے سے جو کچھ بھی مصیبتیں آئیں انسان کی زندگی میں، فوراً سے جیسے ہی سنیں اسی وقت صبر کرنا، یہی اصل صبر ہے۔ 2-4 دن الٹے سیدھے جملے بول کر کے اور اس طریقے سے ہم گزار کر کے پھر بعد میں کہیں کہ ہم نے صبر کیا، تو یہ صبر نہیں ہے۔ صبر اسی وقت کرنا ہے جب ہمیں تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، اگر ہم اسی وقت صبر کرتے ہیں تو یہی اصل صبر ہے۔ اچھا، اس موقع پر 2 چیز ہمیں کرنی ہے۔ کوئی بھی مصیبت آ گئی ہماری زندگی میں تو 2 چیز، ایک تو صبر، اور دوسرا اللہ رب العالمین نے جو فیصلہ کیا ہے ہمارے تعلق سے اس پر راضی رہے۔ یہ 2 کام آ گئے تو انشاءاللہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشخبری سناتے ہیں۔ کیا خوشخبری ہے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں یقول اللہ ابن آدم ان صبرتا واحتسبتا، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹو، ان صبرتا، اگر تم نے صبر کیا، واحتسبتا، اور تم نے اچھا گمان رکھا اللہ رب العالمین کے تعلق سے، اچھی سوچ رکھی، اور کب؟ عند الصدمۃ الاولی، پہلے صدمے کے موقع پر، تو کیا ہوگا کہ میں تجھے ثواب دیتے ہوئے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میں تجھے جنت نہ دے دوں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا ثواب دینے میں، اتنا ثواب دوں گا، اتنا ثواب دوں گا کہ جب تک تجھے جنت نہ دے دوں میرے دل میں تصفی نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر کے کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے مرحلے میں جب بھی مصیبت پہنچے اسی موقع پر ہم صبر کریں، اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اللہ رب العالمین کے یہاں اچھا گمان رکھیں۔ جس سچویشن میں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے اس پر ہم راضی ہوں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، تو ایسی صورت میں یہ فائدہ ہمیں ملے گا کہ اللہ رب العالمین جنت جب تک نہ دے دے خود اللہ کو تصفی نہیں۔ ایک طریقہ بھی سکھایا گیا ہے صبر کے تعلق سے کہ صبر ہم کیسے کریں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا کہ کسی کے یہاں اگر مصیبت پہنچتی ہے اور وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس سے بہتر بدلہ اس کو عطا کرے گا۔ ان کے شوہر کا وفات ہو جاتا ہے اور انہوں نے دل سے اس دعا کو پڑھا۔ کون سی دعا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اس دعا کو دل سے پڑھتی ہے۔ حالانکہ وہ خود بیان کر رہی ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر کوئی شوہر نہیں مل سکتا، ابو سلمہ سے بہتر کوئی شوہر نہیں مل سکتا، اس لیے کہ وہ پہلا گھر تھا کہ جس نے ہجرت کر کے مدینہ پہنچا تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا اور ان کو امہات المومنین کا شرف نصیب ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے بھی کوئی دنیا میں کوئی شوہر ہو سکتا تھا؟ تو یقین سے انہوں نے اس دعا کو پڑھا تو اس کا بدلہ کیا ملا؟ اس سے بہتر شوہر ملا۔ تو ہماری ماں اور بہنوں کو
اور ہمارے تمام بھائیوں کو، اسلامی بھائیوں کو یہ میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ کبھی بھی کسی بھی مصیبت میں پھنس جاؤ، ایسی صورت میں اس دعا کو ضرور یاد رکھو اور اس دعا کو پڑھو اور یقین سے پڑھو، انشاءاللہ العزیز کتنوں بھی بڑا آپ کا نقصان ہو جائے اس سے بہتر آپ کو دنیا ہی کے اندر آپ کو جو ہے بدلہ ملنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنانے کی بات کہی، کہا وبشر الصابرین، اے نبی صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جن کے یہاں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ کتنی بڑی بات یہاں پہ اس جملے کے اندر، اس سینٹنس کے اندر کہی گئی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا صبر کا جملہ ہے۔ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کے تو بندے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ آج میرا بیٹا چلا گیا تو کیا ہوا، مجھے کل جانا ہے۔ آج اگر میری بیوی چلی گئی یا آج میرا شوہر چلا گیا یا یہ کہ آج میری بیٹی چلی گئی تو آج چلی گئی، وہ اللہ کی امانت تھی میرے پاس، وہ چلی گئی تو چلی گئی، کل ہمیں بھی جانا ہے اور اس جملے کو کہتے ہوئے صبر و تحمل سے کام لینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے صبر کرنے والوں کے تعلق سے کہا وبشر الصابرین، اے نبی آپ ایسے صبر کرنے والے کو خوشخبری سنا دیجئے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب بھی ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی طرف، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کے بندے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی نوازشیں اور اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ سبحان اللہ، گویا کہ صبر کرنے سے اور بھی کئی سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین کی طرف سے مل گیا کہ یہی لوگ کے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور نوازشیں ہوتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، سیدھے راہ پر چلنے والے۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ صبر جو ہے کرنا ہے اور یہ ضروری چیز ہے، اگر ہم صبر نہ کریں تو اسی صورت میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ابو طلحہ ایسے موقع پر اپنے گھر سے نکلے کہ ان کا بیٹا بیمار تھا، اور یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ ابو طلحہ گھر سے نکلتے ہیں، گھر سے نکلنے کے وقت ان کا بیٹا بیمار ہوتا ہے۔ ام سلیم کیا کرتی ہیں کہ ان کی جو کچھ ذمہ داری کرنی ہوتی ہے، خدمت کرنی ہوتی ہے، وہ خدمت کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک دن اس کا بیٹا انتقال کر جاتا ہے۔ ام سلیم کہتی ہیں کہ گھر کے تمام افراد کو بتا دیتی ہیں کہ ابو طلحہ جب گھر واپس آئیں تو اس صورت میں کوئی نہ بتانا، میں خود ان کو خبر دینے والی ہوں۔ ام سلیم خود بیان کرتی ہیں کہ میں اس دن اپنے شوہر کے لیے کھانا تیار کیا اور اس کے بعد جب ابو طلحہ آئے گھر کے اندر، ان کے چہرے میں اتنی رنج بھی نہیں تھی کہ وہ پہچان سکے کہ بیٹے کیا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے بس اتنا پوچھا کہ بیٹے کی حالات کیسی ہیں۔ ام سلیم نے کہا کہ پہلے سے وہ آرام میں ہیں۔ ام سلیم نے اپنے شوہر کے آنے سے کھانا جو بنائی تھی ان کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے سکم سیر ہو کر کے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد رات میں وہ لوگ ہم بستری بھی کیے اور اس کے بعد جب آرام ہو گئے تو ایسی صورت میں ام سلیم اپنے شوہر کو سمجھانے لگی، کہنے لگی بتائیے ایک سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھے اور پھر کبھی کسی دن امانت لینے کے لیے آ جائے تو کیا اس کو منع کرنا چاہیے؟ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ نہیں بالکل دے دینا چاہیے۔ ام سلیم کہتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارا بیٹا ہمارے اوپر امانت تھا، اللہ رب العالمین نے اپنی امانت کو لے لیا ہے۔ ابو طلحہ برہم ہوئے، ذرا غصے میں ہوئے کہ تم پہلے بتاتی تو ہم سوتے نہیں تھے۔ پھر صبح ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ابو طلحہ پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت اور اس صبر کا نتیجہ تھا کہ ان کی زندگی میں 9 بیٹے ہوئے اور سارے کے سارے حافظ قرآن تھے۔ یہ فضیلت دنیا کے اندر دیکھنے کو ملی۔ تو صبر میرے بھائیوں اور میری بہنوں، صبر کرنا ہے اور اس طریقے سے صبر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے آنکھوں سے آنسو آتی ہے، آنے دیجئے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، رحمت ہے، وہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں،
البتہ یہ ہے کہ چیخیں نہیں، چلائیں نہیں، شکایتیں نہ کریں، اللہ رب العالمین کے یہاں نازیبا الفاظ نہ استعمال کریں۔ یہاں اس خاتون کو دیکھیے، ایک جنتی خاتون ہیں ام سلیم رضی اللہ عنہا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کے انتقال پر کس قدر انہوں نے صبر و تحمل سے کام لیا کہ ان کے شوہر گھر آئے، اس کے باوجود ان کے شوہر کو پتہ تک نہیں لگا کہ ہمارے گھر میں کوئی میت ہوا ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے، اور اس طریقے سے صبر و تحمل آ جائے تو انشاءاللہ العزیز دنیا کے اندر بھی اس کا بہت بڑا فائدہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا، اور آخرت میں تو اللہ رب العالمین نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اور سورۃ الاحزاب کی آیت کی بات چل رہی تھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا والصابرین والصابرات، کہ صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورت جنتی ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے، اور ان کو جنت ملنے والا ہے۔ آج ہم نے یہ سیکھا کہ صبر کب کرنا ہے، صبر کیسے کرنا ہے، اور کس طریقے سے صبر کرتے ہوئے کون سی دعا پڑھنا ہے۔ اگر ہم اس چیز پر فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے اپنے آپ کو جنتی بنا سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا والخاشعین والخاشعات، کہ اللہ رب العالمین کے یہاں خوف کھانے والے مرد اور خوف کھانے والی عورت۔ خاشعین کا ایک اور معنی ہے کہ خشوع خضوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع خضوع اختیار کرنے والی عورت۔ سورۃ المومنون میں آیت نمبر 2 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح المومنون الذین هم علی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی جو خاشعین کا لفظ آیا ہوا ہے، اس کی تفسیر میں 2 بات لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ رب العالمین کا خوف کرنا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ سکون کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ تو گویا کہ معلوم ہوا کہ یہاں جو اللہ رب العالمین نے خشوع خضوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع خضوع اختیار کرنے والی عورتیں یہ بتلایا ہے، تو ایسی صورت میں 2 معنی یہاں آگے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہر حال میں جو بندہ ڈرتا ہے اور جو بندی اللہ رب العالمین کی ڈرتی ہے، اللہ رب العالمین کی خلوت میں، جلوت میں، بازاروں میں، گھروں میں، ہر جگہ اللہ رب العالمین سے ڈر کھاتے ہوئے اور خوف کھاتے ہوئے برے کاموں سے بچ کے رہتے ہیں، تو ایسے لوگ کامیاب۔ اور دوسرا معنی یہ ہو گیا کہ جو لوگ اپنی عبادتوں کو، چاہے وہ نماز ہو، روزے ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، صدقات ہو، اطمینان کے ساتھ خشوع خضوع کرتے ہوئے اس کو جو ہے اتمام کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی کامیاب۔ معزز سامعین، آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا یہی تو تقویٰ ہے۔ تقویٰ کس چڑیے کا نام ہے؟ تقویٰ یہی ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کے یہاں خوف کھائے۔ کب خوف کھانا ہے؟ خوف عبادت کرتے ہوئے بھی کھانا ہے، خوف غلط قدم اٹھتے ہوئے بھی کھانا ہے، خوف اپنی زبان کے غلط استعمال کرنے سے بھی کھانا ہے، اپنے ہاتھوں کے غلط استعمال ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین کا خوف کھانا ہے۔ آج میں نے اگر اس طریقے کی حرکتیں کی، آج میں نے اس طرح کے جملے بتا دیے، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغلی کر دی، یا آج ہم نے یہ کام جو ہے انجام دے دیے حرام کام کے، تو ایسی صورت میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں حساب دینا ہے۔ اور اس خوف سے آدمی اس چیز سے رک جائے تو ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ رزق چاہیے، دنیا کی تمام پریشانیوں سے نجات چاہیے، یہ نسخہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کو تمام تر مشکلات سے نکلنے کا سبیل پیدا کر دے گا، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا کرے گا کہ اس کو خود گمان تک نہ ہوگا، ایسی جگہ سے اس کے لیے سبیل پیدا کرے گا رزق کی کسادگی کے لیے۔ اور تیسری نمبر کی آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو شخص اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمام دنیا کے مراحل، مشکل مراحل ہیں، ان تمام کو آسانی میں تبدیل کر دے گا۔ اور اس سے بھی بڑی بات اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کے اندر فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، کہ ہم نے جنت کے وارث ان لوگوں کو بنانے ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ جنت چاہیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، تو ایسی صورت میں تقوی کا ہونا ضروری ہے، اللہ رب العالمین کا خوف کا ہونا ضروری ہے۔ آج خوف نہیں ہے تو ہمارے اندر نماز نہیں ہے، آج خوف نہیں ہے صدقہ و خیرات نہیں ہے، آج خوف نہیں ہے تو ذکر و اذکار کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا خوف تھا اللہ رب العالمین کے یہاں،
وہ صرف 5 وقتہ نمازوں کے پابند نہیں بلکہ تہجد کے بھی پابند بن کے تھے۔ اللہ رب العالمین کا خوف تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ تو ایسی صورت میں وہ صرف رمضان کے مہینے کے روزے کا اہتمام نہیں بلکہ نفلی روزے بھی اہتمام کرتے تھے، ان کو خوف تھا اللہ رب العالمین کو۔ تو ایسی صورت میں صرف زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں بلکہ صدقات و خیرات میں بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے۔ باتیں بہت ساری، آج ہم نے 2 باتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ صبر کریں ہم، اور صبر کس طرح سے کریں ہم نے سنا، اور دوسرا کیا کریں کہ ہم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں، اللہ رب العالمین کا خوف خشیت الہی اپنے اندر پیدا کریں، عبادتوں میں خشوع خضوع پیدا کریں۔ انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہوں گے، ہماری مسلم خواتین بھی کامیاب ہوگی۔ یہی 2 نسخہ لے کر کے آپ جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق دے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق